السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں سورہ مائدہ کی تلاوت ہوئی۔ سورہ مائدہ یہ قرآن کریم کی لمبی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور یہ سورہ مدنی ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے اس سورہ میں کثرت سے یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا اللہ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ مدینہ طیبہ میں آباد تھے۔ یہودیوں اور بنی اسرائیلیوں کے بارے میں اللہ نے ایسی باتیں سورہ مائدہ میں بیان فرمائیں، بلکہ یوں کہا جائے ان کے پول کھولے اللہ تعالیٰ نے کہ جن باتوں سے عرب کے لوگ ناواقف تھے۔ یہودیوں کو بڑی عالی قوم، بڑی مہذب قوم سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ نے سورہ مائدہ میں بیان کیا اس قوم کی حرکتیں، اپنے انبیاء کے ساتھ یہ کیسی گستاخیاں کرتے تھے، بلکہ قتل کر دیا کرتے تھے، تو اس سورے کے نازل ہونے کے بعد یہودیوں میں ایک جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی تھی کہ ہمارا سارا راز کھول دیا اس سورے نے۔ اسی وجہ سے فی زمانہ، یعنی اس زمانے میں جب کہ ہر طرف اسرائیل کا تسلط ہے، چاہے وہ معیشت کا میدان ہو یا حکومت کا میدان ہو، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی نسلوں کو سورہ مائدہ کی تفسیر بتائیں، تاکہ آنے والے دنوں میں وہ مرعوب ہو کے زندگی نہ گزاریں کہ کوئی بھی عالی شان چیز ہو تو یہودیوں نے کیا ہوگا، کیا مسلمان نہیں کر سکتا؟ کیا مسلمان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے؟ صرف یہودی ہی ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں ہر اچھا کام کرنے کا؟ یہ آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ یہ عالی کام نہیں کرتے، یہ سازش کرتے ہیں، یہ سازش کے تحت غلبہ حاصل کرتے ہیں اور ساری قوموں کو اپنے مٹھی تلے دبا کے رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بڑی تفصیل سے بیان فرمائی۔ سورہ مائدہ کے 6ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا۔ بڑا بیٹا جس کا نام تھا قابیل، دوسرا بیٹا جس کا نام تھا حابیل۔ ویسے اور بھی بہت اولادیں تھیں حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن خاص طور سے یہ 2 بیٹوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ کس بات کو لے کر ہوا قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کو لے کر اختلاف ہوا۔ چھوٹا بیٹا حابیل کا نکاح جس لڑکی سے حضرت آدم علیہ السلام کرانا چاہتے تھے، بڑا بیٹا قابیل اس کا دعوے دار ہو گیا اور اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، وہ بہتر سمجھتے تھے، انہوں نے قابیل سے اس نکاح کو مناسب نہ سمجھا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اذ قربا قربانا، اللہ نے حکم دیا کہ دونوں بیٹے اپنی قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اس لڑکی سے نکاح کرے گا۔ چنانچہ اس زمانے میں جو قربانی ہوتی تھی، جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے کہ ایک کھلے میدان میں جو چیز کی وہ قربانی دیتے تھے اس چیز کو لا کے رکھ دیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہے اسے جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہے وہ چیز اسی طرح موجود رہتی تھی۔ اس طرح سے قربانی پیش کی دونوں بھائیوں نے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی رد ہو گئی، یعنی جو دعوے دار تھا قابیل، اس کا دعویٰ غلط تھا، اس کو دستبردار ہونا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اللہ کا حکم یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سفر پہ نکلے۔ کہاں سفر پر گئے؟ علماء لکھتے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ آئے تھے، کیونکہ کعبۃ اللہ اس وقت تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں اٹھا لیا گیا تھا، لیکن اس وقت تھا۔ وہ ملک شام سے سفر کر کے کعبۃ اللہ آئے تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ ان کی غیر موجودگی میں قابیل نے حابیل کو پکڑا اور کہا کہ تم دستبردار ہو جاؤ اس نکاح سے، ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جو جملہ کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ دیکھو جو متقی ہوتے ہیں وہی اللہ کے دربار میں قبول ہوتے ہیں۔ میری قربانی قبول ہو گئی یعنی میرے دل میں تقوی ہے، اللہ کو پسند ہے۔ تمہاری رد ہو گئی اس کا مطلب تم متقی نہیں ہو، اپنے تقوی کی فکر کرو۔
لیکن اس کے سر پہ جنون سوار تھا قابیل کے کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اور بالآخر ایک دن موقع پا کر بڑے بھائی قابیل نے چھوٹے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا، چنانچہ ابھی تک کوئی قتل ہوا نہیں تھا۔ اب اس لاش کا کرنا کیا؟ کندھے پہ اٹھا کے قابیل جو ہے اپنے بھائی کی لاش پھر رہا تھا۔ اللہ قرآن میں سورہ مائدہ میں فرما رہے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے ایک کوا بھیجا، کوا جو اڑتا ہے آسمان میں۔ دو کوے آئے، ایک کوا زندہ تھا دوسرا مردہ تھا، تو اس زندہ کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور پھر اس میں اس مردہ کوے کو ڈھکیل دیا، اور پھر اس کے بعد اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ سارا کارنامہ اللہ نے دکھایا ایک کوے کے ذریعے۔ علماء لکھتے ہیں وہ کوے نہیں، وہ فرشتے تھے، کوے کی شکل میں آئے تھے سکھانے کے لیے۔ چنانچہ فوراً سمجھ میں آ گیا قابیل کو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس لاش کو۔ اس نے فوراً زمین کھودی اور دفن کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اسلام میں یعنی ہر نبی کی شریعت میں یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ انتقال ہونے کے بعد مرحوم کو زمین میں دفن کیا جائے گا، نہ دریا میں بہایا جائے گا، نہ جلایا جائے گا، نہ کوئی اور طریقہ۔ یہ سب اسلامی انسانی جسم کی بے احترامی ہے۔ احترام یہ ہے کہ اسے انسانیت کے ساتھ زمین میں ڈال دیا جائے، اوپر سے مٹی کے ذریعے بند کر دیا جائے، وہ زمین کی خوراک بن جائے گا۔ یہ طریقہ بھی اللہ نے ایجاد کر دیا اس کے ذریعے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قیامت تک جتنا قتل ہوگا سب کا گناہ قابیل کے سر جائے گا۔ تمام قاتلین کو بھی ملے گا، اتنا ہی گناہ قابیل کو بھی ملے گا کہ اس نے ایک گناہ ایجاد کیا دنیا میں۔ اسی لیے کوشش اس بات کی ہو کہ ہمارے ذریعے کوئی گناہ نہ ہو، وجود میں نہ آئے، ہم سبب نہ بنیں۔ علماء نے بڑی سنگین بات لکھی ہے کہ ہم نے کسی کو غلط راستے پہ لگا دیا، جب ہم غلط راستے پر تھے ہم نے لگا دیا، اتفاق سے ہم کو توبہ کی توفیق مل گئی، ہم راہ راست پر آ گئے، لیکن وہ جو لگا ہوا ہے اس کا گناہ ملتا رہے گا ہمیں۔ اسی لیے بندہ خود گناہ کر رہا ہے وہ توبہ کر لے بہت بہتر ہے، لیکن اپنے ساتھ کئیوں کو گمراہ کر دیا تو اب کتنا بھی توبہ کر لے ان کے گناہ تو اس کے کندھے پر آتے رہیں گے۔ جس طرح گمراہ کیا اسی طرح ان کی اصلاح بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قتل کا گناہ اس کے سر جائے گا، اور آپ نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے قتل۔ اللہ کو بہت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ ہی خالق ہیں اس پورے جسم کے، اللہ جانتے ہیں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، لہذا کسی ایک انسانی جسم کا قتل اللہ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، سورہ مائدہ میں پورے انسانیت کے قتل کے برابر گناہ ہے، اللہ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھائی کے قتل میں لگا رہتا ہے، سازش میں، ابھی قتل نہیں کیا صرف سازش میں ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو ہتھیار کے ذریعے صرف دھمکایا، مارا بھی نہیں، دور سے دھمکایا، اشارہ کیا، اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اتنا بدترین گناہ ہے یہ۔ قیامت قریب ہے، ہر دن ہر موڑ پہ قتل ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت قریب ہوگی، قتل عام ہو جائے گا، خون ریزی عام ہو جائے گی۔ ہمارے لیے پیغام ہے سورہ مائدہ کا کہ اپنے آپ کو اپنے آنے والی نسلوں کو قتل کی سنگینی بتائیں کہ قتل تو بہت دور کی بات، قتل کا ارادہ بھی نہ ہو، قتل والے ہتھیار کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ بھی نہ ہو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان سنگین گناہوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔